بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ون پوائنٹ نیوز کے ساتھ میں ہوں فہد شہزادہ۔ بلٹن کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ کورٹ مومن شہباز صابری اختر ملک کی نگرانی میں کورٹ مومن کے مختلف مقامات بشمول اسلام آباد انٹرچینج، لاہور انٹرچینج اور چناب بازار سمیت دیگر بازاروں میں تجاوزات کے خلاف مؤثر آپریشن کیا گیا۔ اس آپریشن کی قیادت تفتیشی افسر میڈم رابعہ گل نے کی۔ کارروائی کے دوران سڑکوں اور بازاروں کو تجاوزات سے پاک کیا گیا، جس سے شہریوں کو آمد و رفت میں سہولت اور کاروباری ماحول میں بہتری آئی۔ دوسری جانب ڈسٹرکٹ ہاکی ایسوسی ایشن ننکانہ صاحب کے زیر اہتمام ہونے والی تیسری چیف آف آرمی اسٹاف انٹر کلب نیشنل ہاکی چیمپئن شپ ننکانہ سپورٹس ہاکی کلب نے جیت لی۔ فائنل میچ ننکانہ سپورٹس ہاکی کلب اور بھلیر ہاکی کلب کے مابین کھیلا گیا، جس میں ننکانہ سپورٹس ہاکی کلب نے بھلیر سپورٹس ہاکی کلب کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد 2 کے مقابلے میں 3 گول سے شکست دے دی۔ فائنل میں دونوں ٹیموں نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کیا، جس سے شائقین خوب لطف اندوز ہوئے۔ خبر ہے کہ پاک پتن میں پنجاب فوڈ اتھارٹی کی بڑی کارروائی، ملاوٹی کھویا تیار کرنے والا یونٹ سیل کر دیا گیا۔ فوڈ سیفٹی ٹیم نے کوٹ بودلہ گمبر روڈ پر واقع کھویا یونٹ پر چھاپا مارا، جہاں سے لیے گئے نمونے لیبارٹری ٹیسٹ میں غیر معیاری ثابت ہوئے۔ فوڈ اتھارٹی نے یونٹ بند کر کے مالک کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ دوسری جانب تحصیل انتظامیہ عارف والا اور انفورسمنٹ آفیسر میڈم آصفہ نذیر نے پیرا فورس کی ٹیم کی قبولہ شریف میں کارروائیاں بیف شاپ مالکان کو سرکاری نرخوں پر گوشت سرکاری ریٹس کے مطابق فروخت کرنے کی ہدایات جاری کر دیں۔ تجاوزات پر جرمانے کیے گئے، کئی دکانوں کو وارننگ بھی جاری کی گئی۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ صدر پریس کلب چک جھمرہ رفیق احمد لونا کی ایڈیشنل سیکریٹری پریس کلب چک جھمرہ محمد عرفان راجپوت کے کنگ میڈیا آفس رحمت آباد احمد، معزز مہمانوں میں سیکریٹری اطلاعات اور نشریات عباد علی انصاری، سینئر صحافی ماہر شہباز اکرم، نمائندہ اسٹار ایشیا نیوز اظہر حسین چینیوٹ، پریس کلب سے علی احمد سپرا، سردار قیصر خان بلوچ، ممبر پریس کلب چک جھمرہ محمد عمر عتیق اور بلال پنو نے بھی شرکت کی۔ خبر ہے کہ نیشنل پریس کلب کلیاں والا تاندلیاں والا کا ماہانہ اجلاس سلیم فریدی کی زیر صدارت منعقد ہوا۔ اجلاس میں کلب کی تقریب، حلف برداری سمیت دیگر امور پر گفتگو ہوئی۔ نیشنل پریس کلب کلیانہ تاندلیاں والا کا ماہانہ اجلاس نجی ہوٹل سنگت ریسٹورنٹ کنجوانی سٹی میں محمد سلیم فریدی کی زیر صدارت منعقد ہوا، جس میں کلب کے تمام ممبران نے شرکت کی۔ اجلاس میں نومنتخب کابینہ کی تقریب حلف برداری کے انعقاد کے حوالے سے تفصیلی مشاورت کی گئی۔ شیخوپورہ سے اپڈیٹ شامل کریں۔ کوٹ حنیف کے قریب تیز رفتار بس الٹ کر سیم نالے میں جا گری، جس کے نتیجے میں 9 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ شیخوپورہ روڈ کوٹ حنیف کے قریب تیز رفتار بس بے قابو ہو کر الٹ گئی اور سیم نالے میں جا گری، جس کے نتیجے میں 9 افراد زخمی ہو گئے۔ ریسکیو 1122 کے مطابق امدادی ٹیمیں فوری طور پر موقع پر پہنچ گئیں، جنہوں نے 8 زخمیوں کو موقع پر ہی ابتدائی طبی امداد فراہم کی، جبکہ ایک زخمی کو فرسٹ ایڈ کے بعد ہسپتال منتقل کر دیا۔ دوسری جانب تحصیل سرکل عارف والا علاقہ تھانہ صدر پولیس کی پتنگ بازی کے خلاف بڑی کارروائی۔ ایس ایچ او تھانہ صدر لقمان صادق ٹھڈی کی دبنگ کارروائی۔ پتنگ اور ڈور بڑی تعداد میں تیار کیے جا رہے تھے، گودام پر چھاپہ مار کر مقدمہ درج کر لیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ عارف والا پولیس کا پتنگ فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ پولیس تھانہ صدر نے پتنگ فروش دھر لیا، پتنگ اور ڈوریں بھی برآمد کر لی گئیں۔ دوسری جانب کروڑ لال عیسن میں پولیس کی جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں۔ تھانہ فتح پور پولیس نے جواریوں اور آتش بازی کا غیر قانونی سامان فروخت کرنے والے ملزمان گرفتار کر لیے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ کروڑ لال عیسن کے تھانہ فتح پور پولیس نے ایس ایچ او عابد علی کی سربراہی میں 2 الگ الگ کارروائیاں کی۔ ایک کارروائی میں آتش بازی کا سامان فروخت کرنے والا ملزم عدیل کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ خبر ہے کہ سرگودھا میں رجسٹری کروانے
کی غرض سے آنے والے ہزاروں افراد کو مشکلات کا سامنا ہے۔ ضلعی انتظامیہ کی کمزور گرفت کے باعث آفس کا بیرونی منظر سیلابی صورتحال میں بدل گیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اسسٹنٹ کمشنر سرگودا کے آفس کے سامنے کھڑا پانی متعلقہ افسران کی کارکردگی پر سوالیہ نشان بن رہا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف صادر شاکر سے۔ جی ساجد، آگاہ کیجیے گا۔ سب رجسٹرار تحصیل آفس موجود ہے اور میری بیک پہ اگر دیکھا جائے تو اسسٹنٹ کمشنر کا آفس موجود ہے، اور اگر ان دو مین جہاں پر روزانہ میں کروڑوں کے بجٹ سے یہ آفس چلایا جا رہا ہے، یہاں پر کروڑوں روپے کی رجسٹریاں کی جاتی ہیں، لیکن یہاں پر صفائی کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ یہاں پر دیکھا جائے تو اگر میرا کیمرہ مین اگر آپ کو دکھائے تو یہاں پر گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ گندا پانی جو کہ اسسٹنٹ کمشنر اور تحصیل آفس کے درمیان میں کھڑا ہے، لوگوں کی آمد و رفت میں رکاوٹ کا باعث بن رہا ہے، اور اس گندگی کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں۔ عوام کا کہنا ہے کہ اسسٹنٹ کمشنر سرگودا سے ہمارا مطالبہ ہے کہ اس صفائی کا انتظام کیا جائے۔ دوسری جانب حافظ آباد میں ضلع انتظامیہ کی جانب سے شہر کے مرکزی شاپنگ پلازا میں فائر سیفٹی موک ایکسرسائز کی گئی۔ موک ایکسرسائز میں ڈسٹرکٹ آفیسر ریسکیو حافظ عبدالرشید، ڈسٹرکٹ آفیسر سول ڈیفنس عرفان علی، ڈی ایس پی ثناء اللہ، ایس ایچ او رانا شہاب اسلم سمیت ریسکیو 1122 سول ڈیفنس، پولیس، واپڈا اور ضلعی انتظامیہ کے دیگر محکموں کے افسران، فائر فائٹرز، ریسکیو سول ڈیفنس اہلکاروں نے بھی حصہ لیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 1 پوائنٹ نیوز۔